عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قضا نماز عام لوگوں کے سامنے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی رات کی کوئی نماز قضا ہو گئی تو دن کی کسی نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ساتھ والے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ممکن ہو سکے قضا نماز کو چھپا کر ادا کرنا چاہیے، اور نہ ہی انہیں ظاہری حالات سے یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ نماز کا قضا کرنا بھی ایک گناہ ہے اور معصیت والے کاموں کو چھپانا ہی چاہیے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب نے ایک بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز تمہاری قضا ہو جائے اور تم دن کے وقت اگر مسجد میں اسے قضا کرنا چاہو تو وطروں کے لیے جس وقت تم ہاتھ اٹھانا چاہو اور دعا پڑھنے لگو تو اس وقت صرف اللہ اکبر کہہ دو، لیکن اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ اگر تم ہاتھوں کو اٹھاؤ گے تو آس پاس کسی بندے کی نظر پڑ جائے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ وطر پڑھ رہا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم صرف اللہ اکبر کہہ دو اور اس کے بعد آگے دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دو، وطروں کی قضا بھی ہو جائے، فرضوں کی قضا بھی ہو جائے، اور کسی کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ تمہاری نماز کوئی رہ گئی تھی۔ جس وقت نماز جیسی عام چیز کو علل اعلان پڑھنے میں علماء احتیاط بتاتے ہیں تو وہ گناہ جو ہمارے زبان سے ہوتے ہیں یا دوسرے گناہ عام ہوتے ہیں ان کو ذکر کرنا شریعت میں کتنا برا ہے۔ یقینی بات ہے کہ تمام گناہوں کی تشہیر کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قضا نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھیں، قضا نماز ادا نماز کے مشابہ ہوتی ہے، سفر میں بھی اور اقامت میں بھی، اس لیے نماز قضا ہو جانے کے بعد تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، سفر میں اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، اب وہ جس وقت حالت اقامت میں آیا ہے تو اس نے پوری نماز نہیں پڑھنی، بلکہ جس نماز کی قضا کر رہا ہے اگر وہ نماز سفر کے اندر رہ گئی ہے اور سفری نماز کی قضا کر رہا ہے تو اب اس کو قصر ہی پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ مقیم ہے تو اب پوری نماز پڑھے گا۔ اسی طرح ایک آدمی حالت اقامت کے اندر کوئی نماز چھوڑ بیٹھتا ہے، اس سے کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، اب بندہ سفر پہ چلا گیا اور جہاں سفر پہ بندہ گیا وہاں بندے کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، یعنی کوئی کام نہیں کرنا، ڈیوٹی پہ نہیں جانا، دفتر نہیں جانا، چونکہ وہ کسی کے پاس رہنے کے لیے کوئی شادی پہ یا کسی فوتگی پر دور گیا ہے، 2 دن 4 دن 10 دن اس نے وہاں پر رہنا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو یار، میں ادھر فارغ ہوں تو کم از کم میں اپنی قضا نمازیں پڑھ لوں، تو اب اس نے یہ نہیں کہنا کہ میں مسافر ہوں تو میں ان قضا شدہ نمازوں کو قصر پڑھوں گا، بلکہ وہ نمازیں جو اس کی حالت اقامت کے اندر قضا ہوئی ہیں اب ان نمازوں کی قضا بھی پوری پڑے گا، قصر نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ ہے کہ نیت کے بدلنے کے ساتھ نماز کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بندہ مسافر ہے لیکن نماز کا بھی وقت ہے کہ اس نے سفر شروع کیا اور اسی نماز کے ٹائم میں وہ بندہ اپنے گھر پہنچ گیا، اب وہ نماز کا ٹائم ہے، اس نماز کو پورا ادا کرے گا۔ اسی طرح کسی نماز کا وقت ہے لیکن اس بندے نے نماز نہیں پڑھی کہ اچانک سفر پہ جانا پڑ گیا اور بندہ آبادی سے باہر چلا گیا، اب جس وقت وہ بندہ آبادی سے باہر چلا گیا ہے اب اس نماز کو قصر کر کے پڑھے گا، پوری نماز نہیں پڑھے گا کہ وہ کہے کہ جس وقت میں چلا تھا تو اس وقت اس نماز کا ٹائم ہو گیا تھا اس لیے میں نے یہ نماز پوری پڑھنی ہے۔ ایسا بھائی کوئی چکر نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ حالت سفر میں کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو جو نماز کا وقت آئے گا اس کو آپ مسافر کی حیثیت سے قصر پڑھیں گے، اور جس وقت حالت اقامت میں آ گئے ہیں تو جس نماز کا ٹائم ہے اس ٹائم والی نماز کو آپ پورا ہی پڑھیں گے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے سفر کی حالت میں، آپ مسافر ہیں، وہاں پر کسی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو آپ نے امام صاحب کے پیچھے نماز پوری پڑھنی ہے۔